تمام عزیز و دوست رفیقوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے وہ ناسور جو پاکستانی قوم کو IMF کے چنگل سے آزاد نہیں ہونے دے رہا۔ سیاسی جماعتوں سے وابستگی اپنی جگہ، لیکن ہم عام عوام کو ایک پوائنٹ پر اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ میرے دوستو، آج صبح جب میں اٹھا تو میرا ایک انتہائی قریبی دوست جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جالا سمجھا جاتا ہے، اس نے مجھے ایک میسج بھیجا۔ تو اس نے کہا بھائی حالانکہ اس پر بات ہونی چاہیے، تو اس کی بات بڑی وائلڈ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہر روز ہم جو بھی حکومت آتی ہے، یہ حکومت موجودہ یا اس سے پہلے یا جو جتنی بھی پہلے گزر چکی ہیں، وہ جب بھی آتی ہیں تو وہ ایک جو ہے وہ راگ لاپنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم بہت مشکل فیصلے کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں۔ اور فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام ضروریات زندگی جو عام انسان کی ضرورت کے لیے ہوتی ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ مہنگائی کا اثر تو عام عوام کو افیکٹ کرتا ہے، ایک غریب آدمی کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ مشکل فیصلہ کون سا ہے؟ یہ تو بڑی آسانی سے مشکل فیصلہ تو تب ہے اگر یہ لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے لیے بھی کوئی پابندیاں کریں۔ بالفرض اس نے یہ تحریر لکھی ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ایک دیہڑی دار اپنی کمائی سے 180 روپے لیٹر پیٹرول خریدے گا تو ماہانہ لاکھوں روپے قومی خزانے سے لینے والے صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزراء، آرمی افیسر، ججز، بیوروکریٹ، MPs، MNAs کو بھی مفت پیٹرول ملنا بند ہونا چاہیے۔ اگر معیشت کو بہتر کرنا ہے اور IMF کی ضلالت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اس اشرافیہ کو ملنے والی سبسڈی ختم کرنی چاہیے۔ اگر پاکستان میں 20,000 افراد کو پیٹرول فری میسر ہے، اگر ایک افسر ماہانہ 400 لیٹر پیٹرول استعمال کرتا ہے، جو کہ 400 لیٹر ہوتا نہیں کیونکہ ان کے پاس 5-5 6-6 گاڑیاں ہوتی ہیں، بلکہ ان کے سیکٹریوں کے پاس ہوتی ہیں، تو اس نے رفلی لکھا ہے کہ اگر 400 لیٹر پیٹرول استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کو ماہانہ 80 لاکھ لیٹر پیٹرول فری دینا پڑتا ہے، جس کو خریدنے کے لیے $50 لاکھ درکار ہوں گے۔ یہ ہے وہ ناسور جو IMF کے چنگل سے آزادی نہیں دے رہا۔ تمام سیاسی پارٹیوں سے وابستگی اپنی جگہ، لیکن اب یہ ملک میں اشرافیہ کا فری پیٹرول بند ہونا چاہیے، اس کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ ملک کی اشرافیہ کی فری بجلی بند ہونی چاہیے، ملک کی اشرافیہ کی فری ہوائی ٹکٹ بند ہونی چاہیے، ملک کی اشرافیہ کا یورپ اور امریکہ میں فری علاج بند ہونا چاہیے، ملک کی اشرافیہ کی حکومتی کیمپ آفس ختم ہونے چاہیے، ملک کے اشرافیہ کو 6 8 10 کنال کے گار اور بنگلیز اور کوٹھیوں کے الاٹمنٹ ختم ہونے چاہیے، تمام سرکاری گاڑیاں نیلام ہونی چاہیے۔ اگر 1 سے 16 گریڈ کا ملازم اپنے تمام اخراجات اپنی تنخواہ سے پورے کرتا ہے تو دوسرے ملازمین جو 16 سے اوپر گریڈ والے ہیں ان کو بھی اپنے اخراجات اپنی تنخواہ سے پورے کرنے چاہیے۔ اور آخر میں وہ بہت پتے کی بات لکھتا ہے کہ یقین کریں تمام گاڑیاں ویکینڈ پر نادرن ایریا میں سیر و تفریح کاری ہوتی ہیں غریب کے پیسے سے۔ میرے دوستو، یہ ایک عام غریب آدمی کی سوچ ہے، اس نے مجھے لکھا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اس ملک کو نچوڑنے والے، اس ملک کے جسم سے آخری خون کا جو قطرہ ہے وہ چوسنے والی یہ اشرافیاں ہیں، یہ صدر ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، یہ وزراء ہیں، یہ اشرافیہ ہیں، یہ سب ملک کو کھا رہے ہیں۔ لیکن جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو یہ فیصلہ کہتے ہیں کہ ہم مشکل فیصلہ کرنے لگے ہیں۔ وہ مشکل فیصلہ نہیں کہ جو آپ پیٹرول مہنگا کریں اور اس کا ڈائریکٹ افیکٹ جو ہے وہ عام عوام کو پڑے۔ مشکل فیصلہ یہ ہے کہ آپ اپنے وزراء کا پیٹرول بند کریں، آپ اپنے وزراء کی یاشیاں بند کریں، جو اس نے لسٹ بنائی ہے اس کے مطابق یہ بند کریں، تو پھر پتہ چلے کہ آپ مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔ اور اس میں PDM جو موجودہ حکومت ہے، اس میں 13 جماعتیں ہیں، ان کو بھی اس چیز پہ متفق ہونا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب جو ایک ایجنڈا لے کر ہر روز نکلتے ہیں کہ میں نکلوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اگر وہ غریب عوام کے ہمدرد ہیں تو سب سے پہلا ایجنڈا ان کا یہ ہونا چاہیے کہ بیٹھیں اور ملک میں اشرافیہ جو لوٹ رہی ہے ان کا لوٹ مار جو ہے وہ بند کرے، لیکن یہ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ عام عوام اس سوچنا چاہیے، جو مر رہے ہیں ہمارے جو بچے ابھی پچھلے جو عمران خان صاحب
ایک جتھا لے کر آ رہے ہیں یا لے کر آتے ہیں، اس میں بہت سے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں جو کہ قابل افسوس ہیں، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ بچے عام غریب لوگوں کے ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں۔ ان کے بچے تو محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بیرون ملک جو ہے وہ یاشیاں کر رہے ہیں، اور جو غریب آدمی ہے وہ پس رہا ہے۔ اس کی مثال ایک میں آپ کو یہ بھی دوں گا کہ میں پچھلے دنوں جب پاکستان تھا تو میں کسی کام کے سلسلے میں ایسی واپڈا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر غریب لوگ بہت زیادہ آئے ہوئے تھے جن پہ اوور بلنگ کی گئی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے جو بل ہے یہ غلط آئے ہیں تو مہربانی کریں تو یہ ہمیں اس کی درستگی کر دیں۔ تو وہ ایسی صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ اس طرح کریں کہ یہ پے کر دیں اور اگلے بل میں ایڈجسٹ کر دیں گے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں تو آپ اس کی جو ہے وہ انسٹالمنٹ یعنی قسطیں کر دیں، تو وہ بھی کر کے نہیں دے رہا تھا۔ تو وہ جب چلے گئے تو میں نے ایسی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ مہربانی کر دیں، یہ غریب لوگ ہیں تو کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ تو وہ مجھے بتانے لگا اور اس کی بات سن کر میرے جو ہے آسان خطا ہو گئے۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس نے کہا کہ جو بجلی چوری ہوتی ہے اس میں سے 40% جو بجلی ہے وہ وزراء اور حکومتی نمائندے جو ہے وہ چوری کرتے ہیں، انہیں ہم روک نہیں سکتے، نہ ان کے پاس جا کے جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں۔ 40% جو بجلی ہے وہ جو ہے وہ بزنس مین، انڈسٹریل اور کارخانہ دار جو ہے وہ چوری کر رہے ہیں۔ وہ بھی ہمیں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو بزنس مین ہیں یا یہ جو فیکٹریز والے ہیں ان کو تنگ نہیں کرنا۔ باقی 20% میں سے 10% لاسز ہو جاتے ہیں اور 10% جو ہے وہ عام غریب آدمی جو وہ کنڈا وغیرہ لگا کے تو وہ جو چوری کرتا ہے۔ اب وہ جو 20% وزراء کرتے ہیں، حکومتی مشینری میں لوگ جو موجود ہیں وہ کرتے ہیں وہ بھی، اور جو کارخانہ دار کر رہے ہیں وہ بھی، یعنی کہ 80% اور پلس جو 10% ضائع ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ لینڈ لائسنس کی شکل میں عام لوگ جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں، وہ بل ادا کر رہے ہیں۔ ان کی سنوائی کو نہیں، کوئی بندہ جو ہے ان کو جو ہے وہ ان کی بات نہیں سنتا، وہ اوور بلنگ کی وجہ سے در بدر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، اگر نہ آئیں تو وہ ان کے آ کر کنیکشن ختم کر دیتے ہیں، میٹر اتار کے لے جاتے ہیں، تو ان کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، میں اس دوست کے ساتھ متفق ہوں، اور ہم سب لوگوں کو تمام سیاسی پارٹیوں سے وابستگی رکھنے کے باوجود بھی اس چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ جو پاکستان میں اشرافیہ ظلم کر رہی ہے، یہ جو بھی حکومت میں آتا ہے جو لوٹ مار کر رہے ہیں، ان کی یہ کم از کم یہ تو ختم کر دیں کہ جو ہمارے سامنے جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کہ مفت بجلی استعمال کرتے ہیں، مفت پٹرول استعمال کرتے ہیں، مفت علاج۔ اگر عمران خان صاحب نے ایک جو ہیلتھ کارڈ ہمیں ہر روز وہ دعائی دیتے تھے کہ ہم نے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ جاری کیا ہے، تو اگر عام آدمی کو ہیلتھ کارڈ دیا ہے تو وہ ان منسٹروں کو بھی ہیلتھ کارڈ وہی دینا چاہیے۔ ان کی جو ہے فری علاج کی سہولت موجود ہے ان کی، اور ان کے عزیز و قارب کی، وہ چاہے پاکستان میں علاج کرائیں یا بیرونی ممالک میں کرائیں۔ تو میسیج تھوڑا سا لمبا ہو گیا، تو ہم سب پاکستانیوں کو اپنی سیاسی وابستگی کسی بھی جماعت کے ساتھ رکھنے کے باوجود اس چیز کا بھرپور مطالبہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کو لوٹنے والے اور پاکستان کو آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھنے والے آپ حکومتی نمائندے ہیں، آپ برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں، آپ موجودہ اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت بھی ہے اور سابقہ جو ادوار میں جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں، تو ان سب کو پی ڈی ایم کو اور عمران خان صاحب کو ان کو سب بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جو مفت جو عیاشیاں کر رہے ہیں منسٹرز اور ایم این اے، ایم پی ایز اور دوسرے جو بھی سرکاری ملازمین ہیں، یہ کم از کم بند ہونی چاہیے۔ بہت مہربانی۔